اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آج کی جو ویڈیو ہے یہ اردو میں ہے، سبق نمبر 15 کے بارے میں۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی وہ انگلش میں تھی، وہ بھی سبق نمبر لیسن نمبر 15 کے بارے میں تھی اور انگلش میں تھی۔ اس میں ہم نے لیسن نمبر 15 کی ڈیفینیشن اور جو سارے اس کے رولز ہیں وہ پڑھے تھے، ان کی ڈیفینیشن ڈیٹیل میں، اور ادغام شفوی کا جو قاعدہ ہے لیسن نمبر 15 کا وہ ایگزامپلس کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس لیسن کو اردو میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے لیسن نمبر 15 ہے، لیسن نمبر 15 سبق نمبر 15۔ سبق نمبر 15 جو ہے یہ میم ساکن کے قواعد کے بارے میں ہے، میم ساکن کے رولز کے بارے میں، میم ساکن کے قواعد کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 14 جو ہے وہ بھی قواعد کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن وہ قواعد نون ساکن اور تنوین کے تھے۔ آج ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ میم ساکن جو قواعد ہیں وہ 3 ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ 4 تھے۔ جو میم ساکن کے قواعد ہیں وہ 3 آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے یہ ہے ادغام شفوی، نمبر 2 جو ہے یہ ہے اخفاء شفوی، اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہوتے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب یہاں پر ہم نے ایک ڈفرنس جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ادغام، اخفاء اور اظہار کا جو قاعدہ ہے یہ تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو اس سے کیسے ممتاز کریں گے، کیسے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، وہ اس طرح ہے کہ یہاں پر شفوی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شفوی، ایک بات کو ہم نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ جو ادغام، اخفاء اور اظہار کا قاعدہ ہے، یہ قواعد جو ہیں یہ تو نون ساکن اور تنوین کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی ہے۔ شفوی کا مطلب ایکچولی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ہونٹوں سے جو حروف آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم شفوی کہتے ہیں۔ شفوی ایکچولی یہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، شفتین عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور ایک ہونٹ کو شف اور 2 کو شفتین، اور اس کی نسبت سے جو قواعد ہیں میم ساکن کے ان قواعد کو شفوی کہا جاتا ہے، کیونکہ میم جو ہے یہ بھی لپس سے ادا ہوتی ہے، ہونٹوں سے، ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے، خشک حصہ، وہاں سے ادا ہوتی ہے، تو میم کے جو قواعد ہیں ان کو ہم شفوی کہیں گے۔ ہم اس میں سب سے پہلے قاعدے کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، ادغام شفوی۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے نمبر 1 ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملا کر پڑھنا۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک میم ساکن آ جائے، یعنی کہ پہلی میم ساکن ہو اور اس کے بعد ایک اور میم آ جائے، وہ کیسے بھی متحرک ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، لیکن پہلی میم اگر ساکن ہو تو پہلی میم کو دوسرے میم کے اندر ہم مدغم کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، ان دونوں کو آپس میں جوائن کر کے پڑھیں گے، تو اس کو ہم ادغام شفوی کہیں گے، اور ادغام شفوی میں غنہ ہوتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے اس قاعدے میں۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 جو قاعدہ ہے یہ اخفاء شفوی ہے۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپا کر پڑھنا، پوشیدہ کرنا۔ یہاں پر اخفاء شفوی کا مطلب ہے کہ میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھنا، اور اس کا ریزن ہے کہ با آ جائے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اس قاعدے میں بھی غنہ ہوگا، اخفاء شفوی کے قاعدے میں بھی غنہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اپنی آواز کو واضح کر کے پڑھنا، میم کی آواز کو وضاحت سے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ اچھا، ان 3 قواعد میں ایک جو ضروری شرط ہے، جو اسینشل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی میم کا ساکن ہونا شرط ہے۔ ان تینوں قواعد میں جو پہلی میم دوسرے کے اندر جو ہے وہ ملا کر پڑھی جاتی ہے، یا چھپا کر پڑھی جاتی ہے، یا ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس میم کا ساکن ہونا شرط ہے۔ اگر پہلی میم ساکن نہیں ہوگی تو ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو 3rd والا رول ہے اظہار شفوی کا، اظہار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ واضح کرنا یا ظاہر کر کے پڑھنا۔ اس میں یہ قاعدہ سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ نے میم اور با کو ایکسکلوڈ کر دینا ہے، یعنی کہ حذف کر دینا ہے۔ میم اور با کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے،
ٹوٹل جو 29 الفابیٹس ہیں، جو ٹوٹل حروف ہیں، حروف تہجی الف تا یا، اس میں سے اگر با اور میم کو نکال دیا جائے تو باقی 27 حروف بچتے ہیں۔ ان 27 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آ جائے تو ہم میم کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور جو اظہار شفوی کا قاعدہ ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی ظاہر کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم غنہ کریں گے تو آواز ایمبیگوس ہو جائے گی، یعنی کہ وہ آواز ناک میں چلی جائے گی، نیزل ساؤنڈ بن جائے گی، اور غنہ سے آواز کی وضاحت نہیں رہے گی۔ تو یہاں پر اس قاعدے میں ہم آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ میم کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہم نے تعریفیں پڑھ لی ہیں ان تمام تینوں قواعد کی۔ ابھی ہم جو مثالیں ہیں اس کے نیچے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مثالیں یہاں پر کالم وائز ہیں، یعنی کہ ورٹیکل شیپ میں ہے، ہاریزونٹل نہیں ہے۔ تو پہلا والا جو رول ہم نے پڑھا ہے ادغام شفوی، آج کی جو ویڈیو ہے یہ صرف اس کے بارے میں ہے، ادغام شفوی کے رول کے بارے میں اور اس کی مثالوں کے بارے میں۔ اس کی جو مثالیں ہیں میں یہاں پر ریڈ کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کرتی ہوں۔ جی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، میم ظا پیش مز، لام زیر لی، مظلی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبر نا، مظلمون، انتم مظلمون۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی میم کو دوسری میم کے اندر ملا کر پڑھیں گے، اور پہلی میم کی شرط ہم نے یہاں پر دیکھنی ہے کہ یہ ساکن ہو، تو یہ ساکن ہے، پہلی میم ساکن ہے، اس لیے ہم اس کو دوسری میم کے اندر ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی ہوگا۔ ہم دوسری اگزامپل پر آ جاتے ہیں جو اس کے نیچے ہے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، کاف میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، کسب، تا میم پیش تم، کسب تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہاں پر بھی غنہ ہے، ادغام شفوی کا رول ہے یہاں پر، اور غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ ہم اس غنہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو تیسری اگزامپل ہے اس کے نیچے اس کو پڑھ لیتے ہیں توڑ کے ساتھ۔ حمزہ کھڑی زبر آ، تا یا زبر تئیں، آ تئیں، تا پیش تو، آتیتو، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، کم من، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا، با دو زیر بن، کتابن۔ اب اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ آتیتکم من کتاب۔ یہاں پر درمیان میں ہم نے غنہ کیا ادغام شفوی کی وجہ سے، اور نون ساکن کے بعد جو غنہ ہوا ہے وہ اخفاء کا قاعدہ ہے، نون ساکن کا اخفاء کا قاعدہ۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر جو کاف ہے یہ 15 حروف اخفاء میں سے ہے، حروف اخفاء میں سے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آخری والی اگزامپل پڑھ لیتے ہیں، یہ والی۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم قاف پیش مق، فہم مق، میم زبر ما، فہم مقما، ہا واو پیش ہو، فہم مقمحو، نون زبر نا، فہم مقمحونا۔ یہ ہم نے جو مثالیں بھی پڑھی ہیں یہ تمام مثالیں جو ہیں یہ ادغام شفوی کی پڑھی ہیں۔ یہاں پر اس پیج میں جو ادغام شفوی کی مثالیں ہیں وہ گرین کلر سے واضح کی گئی ہیں، جو اخفاء شفوی کی مثالیں ہیں وہ ریڈ کلر سے، اور جو اس کے علاوہ اظہار شفوی کی مثالیں ہیں وہ سیکنڈ اور فورتھ کالم میں پرپل کلر سے منشن کی گئی ہیں۔ وہ انشاءاللہ اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی دونوں رولز کی
مثالیں بھی پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اور ڈیفینیشنز کو بھی ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی آفت اور مصیبت اور مشکل کے وقت متحد اور مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اسلام کے اوپر پابند رہنے، اسلام کو پھیلانے اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔